ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو کوہ نور ہیرے کے متعلق کچھ بتائیں گے۔ کوہ نور ہیرے کا شمار دنیا کے متنازع ترین ہیروں میں ہوتا ہے۔ یہ ہیرا کئی صدیوں تک مارکہ آرائیوں اور سازشوں کا موضوع بنا رہا ہے اور مغل شہزادوں، ایرانی جنگجوؤں، افغان حکمرانوں اور پنجابی مہاراجوں کے قبضے میں بھی رہا ہے۔ 105 کیرات وزنی یہ قیمتی پتھر 19ویں صدی کے وسط میں برطانویوں کے ہاتھ آیا تھا۔ اب اسے شاہی زیور کے طور پر ٹاور آف لندن میں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس ہیرے کی ملکیت بہت سارے بھارتیوں ہی نہیں بلکہ پاکستانیوں اور افغانیوں کے لیے بھی جذباتی معاملہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ برطانیہ نے یہ ہیرا ان سے چرا لیا تھا۔ پچھلے سال برطانوی صحافیوں نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی جس کا نام کوہ نور دنیا کی مشہور ہیرے کی تاریخ ہے۔ کتاب کے مصنفین نے اس بیش قیمت ہیرے کے گرد گھومنے والی افسانوی کہانیوں یا غلط فہمیوں کا احاطہ کیا ہے۔ سن 1849 میں جب کوہ نور ہندوستان کے برطانوی گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی کے ہاتھ آیا تو انہوں نے اس کی باضابطہ تاریخ کے ہمراہ اسے ملکہ وکٹوریہ کو بھیجنے کی تیاری کی۔ انہوں نے اس کام کو دہلی میں ایک جونیئر اسسٹنٹ مجسٹریٹ کو سونپا جو کہ جوئے اور پارٹیوں میں کافی دلچسپی رکھتے تھے، اور انہوں نے افواہوں اور گپ شپ سے کچھ زیادہ ہی استفادہ کر رکھا تھا۔ اس وقت سے لے کر لاتعداد مضامین میں وہی کہانیاں بیان کی گئی ہیں، یہاں تک کہ کوہ نور کے حوالے سے ویکیپیڈیا پر بھی ان کو حقیقت طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ذیل میں کوہ نور سے متعلق ان افسانوی کہانیوں کا ذکر ہے جن کا تذکرہ کتاب میں کیا گیا۔ اس ہیرے کے متعلق یہ مشہور ہے کہ کوہ نور ممتاز انڈین ہیرا ہے۔ حقیقت میں کوہ نور جب برطانیہ آیا تو اس کا وزن 190.3 میٹرک کیرات تھا، اور اس سے ملتے جلتے کم از کم 2 ہیرے اور بھی موجود تھے۔ دریائے نور ہیرا اندازاً 175 سے 195 میٹرک کیرات وزنی تھا جو اب تہران میں ہے، اور مغل اعظم ہیرا 199.9 کیرات جس کے بارے میں جدید جوہریوں کا خیال ہے کہ وہ اوورلوف ہیرا ہے۔ یہ تینوں ہیرے سن 1739 میں ہندوستان پر ایرانی حکمران نادر شاہ کے حملے کے بعد وہاں سے لوٹے گئے اور دیگر مال کے ساتھ ایران لے جائے گئے تھے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں جب یہ ہیرا پنجاب پہنچا تو اس کو ایک ممتاز اور افضل ہیرا سمجھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوسری بات جو کوہ نور کے متعلق مشہور ہے وہ یہ ہے کہ کوہ نور ایک بے عیب ہیرا تھا۔ اس بارے میں حقیقت یہ ہے کہ غیر تراشیدہ کوہ نور کے درمیان پیلے داغ تھے جو اس کے وسط تک موجود تھے۔ ان میں ایک دبا بڑا تھا اور وہ روشنی کو منعکس بھی نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے ملکہ وکٹوریہ کے شوہر پرنس البرٹ کوہ نور کو دوبارہ تراشنے کے حق میں تھے۔ یہ واضح رہے کہ کوہ نور دنیا کا سب سے بڑا ہیرا نہیں ہے، در حقیقت یہ دنیا کا 90 نمبر پر بڑا ہیرا ہے۔ سچ یہ ہے کہ جو سیاح اسے ٹاور آف لندن میں دیکھتے ہیں وہ اکثر اس بات پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کتنا چھوٹا سا ہے، خاص طور پر جب وہ اس کا موازنہ قریب ہی نمائش کے لیے رکھے گئے 2 بڑے ہیروں سے کرتے ہیں۔ کوہ نور ہیرے کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ کوہ نور انڈیا میں کولور کان سے 13ویں صدی میں دریافت ہوا۔ اس بارے میں یہ جاننا ناممکن ہے کہ کوہ نور کی دریافت کب اور کہاں ہوئی، اسی وجہ سے یہ ایک پراسرار پتھر ہے۔ کچھ ماہرین یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ کوہ نور دراصل کان سے نکالا گیا تھا، لیکن ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیرا کان سے نہیں نکالا گیا تھا، بلکہ زیادہ امکانات یہ ہیں کہ جنوبی انڈیا میں خشک دریائی سطح سے نکالا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستانی ہیرے کانوں سے نہیں نکلتے بلکہ دریائی زمین سے نکلتے ہیں۔ کوہ نور کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ کوہ نور مغلوں کا قیمتی ترین خزانہ تھا، جس کی حقیقت یہ ہے کہ ہندو اور سکھ ہیروں کو دوسرے جواہرات سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے، جبکہ مغل اور ایرانی بڑے غیر تراشیدہ اور چمکتے پتھروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ بلا شبہ کوہ نور کا شمار مغلوں کے اس بیش قیمت خزانے میں ہوتا تھا جس میں بہترین اور غیر معمولی جواہرات موجود تھے، لیکن اس خزانے میں بیشتر قیمتی پتھر ہیرے نہیں تھے۔ مغل بدخشاں کے
کے سرخ سپینل اور برما کے سرخ یاقوتوں میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مغل بادشاہ ہمایوں نے اپنے باپ بابر کی ملکیت ایک ہیرے کو ایرانی بادشاہ شاہ طہماسپ کو جلاوطنی کے دوران تحفے میں دے دیا تھا۔ یہ خیال بھی ہے کہ یہی کوہ نور تھا۔ بابر کا یہ ہیرا دوبارہ دکن پہنچا، لیکن یہ واضح نہیں کہ یہ دوبارہ کب اور کیسے مغلوں کے پاس پہنچا۔ اس کے بارے میں یہ بھی بات مشہور ہے کہ کوہ نور مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا سے پگڑی تبدیل کر کے چرایا گیا تھا، جس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ معروف قصہ ہے کہ نادر شاہ نے مغل بادشاہ کو اس کے ہیرے سے محروم ہونے پر اکسایا جو اس نے اپنی پگڑی میں چھپا رکھا تھا، لیکن محمد شاہ کے پاس یہ واحد قیمتی پتھر نہیں تھا جسے وہ اپنی پگڑی میں چھپا کر رکھتے تھے اور جسے نادر شاہ چالاکی سے پگڑی تبدیل کر کے حاصل کر لیتے، بلکہ ایرانی مورخ ماروی کے مشاہدے کے مطابق بادشاہ قیمتی پتھر کو اپنی پگڑی میں نہیں چھپا سکتا تھا کیونکہ اس وقت وہ انتہائی دلکش اور قیمتی شاہی تخت کا حصہ تھا جسے شاہ جہان کا مور تخت کہا جاتا تھا۔ وہ اپنے ذاتی مشاہدے کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ کوہ نور اس غیر معمولی تخت کی چھت پر ایک مور کے سر پر نصب تھا۔ کوہ نور کے بارے میں ایک اور بات یہ بھی مشہور ہے کہ اس کو اناڑی پن سے تراشا گیا جس سے اس کا سائز کم ہو گیا تھا، جس کی حقیقت یہ ہے کہ فرانس سے تعلق رکھنے والے جواہر کے تاجر اور مسافر کو مغل بادشاہ اورنگزیب نے اپنے ذاتی جواہرات دیکھنے کی اجازت دی تھی۔ اس کے مطابق فرانس ہی سے آنے والے ایک پتھر تراش نے ایک بڑے ہیرے کو جلا دیا تھا، نتیجتاً اس کا سائز کم ہو گیا، لیکن انہوں نے جلائے گئے ہیرے کی شناخت مغل اعظم ہیرے کے طور پر کی تھی جو ہیروں کے تاجر میر جمال نے مغل بادشاہ شاہ جہان کو تحفے میں دیا تھا۔ دور جدید کے ماہرین کو یقین ہے کہ مغل اعظم ہیرا دراصل اولوف ہے جو اس وقت کریملن میں روسی ملکہ کیتھرین کی عصائے شاہی پر نصب ہے۔ مغلوں کے دیگر اہم اور قیمتی ہیروں کے بارے میں تقریباً سبھی بھول چکے ہیں۔ دنیا بھر کے تاریخی حوالوں میں تمام ہندوستانی غیر معمولی ہیروں کا ذکر کوہ نور سمجھ کر ہی کیا جاتا ہے، حالانکہ کوہ نور کے علاوہ اور بھی بہت سارے پتھر اور جواہرات تاریخ کا حصہ رہے ہیں۔ ناظرین، کوہ نور کے متعلق اتنا ہی۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل انفو پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔